حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأنه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات. میرے محترم مکرم معظم سامعین گرامی، سادات وغیر سادات، آج کی یہ مخصوص مجلس امیر المومنین کی یاد میں منعقد کی گئی تاکہ اس ہستی کے جہاں فضائل پڑھے جائیں وہاں اس ہستی کے کچھ فرامین پڑھے جائیں، کچھ سورت پڑھ دی جائے اور کچھ سیرت پڑھ دی جائے، تاکہ وہ فیوضات ماننے والوں تک پہنچیں اور جو دور ہیں وہ قریب ہو جائیں، اور جن کو معرفت نہیں ہے ان کو معرفت حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد کہ قرآن کی یہ آیات اور احادیث جو بیان کی جائیں گی اور تاریخ کا ایک حصہ جو آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اس کا جو اللہ اجر عنایت فرمائے وہ خاندان شمسی اور ان کے مرحومین جو نام دیے ہیں، سید ممتاز حیدر شمسی اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید مختار عباس شمسی، اور اس خاندان کے مرحومین اور آپ کے مرحومین سب کے درجات بلند ہو جائیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ اگر زحمت نہ ہو اور اپنے مرحومین کو یاد کر لیں، جی سینہ کھلا کریں اور شہداء کو یاد کریں جن کے جی یہ خون کا نذرانہ دینے سے یہ شیعت جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، حق واضح ہو رہا ہے اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ حق والے کون ہیں۔ جی الجھتے نہیں ہیں لیکن عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم خاندان اہل بیت کے پیروکار ہیں۔
لہذا ایک دفعہ الحمد پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت کر لیجئے، اپنے مرحومین شہداء جی اور بالخصوص سید ممتاز حیدر شمسی اور ان کی اہلیہ مرحومہ سید مختار عباس شمسی اور ان کے سارے مرحومین جی تلاوت فرمائیے ایک دفعہ الحمد، 3 مرتبہ قل. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. کتنے دوست مریض ہیں وہ آپ سے امین اور التماس دعا کہنے کی تمنا رکھتے ہیں. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص سید رشید رضوی صاحب جی جو اس امام بارگاہ کے خدام میں سے ہیں جی، وہ مریض ہیں. سید شفیق رضوی صاحب کی صحت یابی کے لیے صلوات. دوستو دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، عادل امام کا شدت سے انتظار ہے تاکہ عدل کا علم لہرائے اور عدل ہر آدمی کو اس کی دہلیز پر ملے. لہذا امام کے ظہور کے تاجر کے لیے کھلے دل سے صلوات. جی میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے جی تلاوت کی ہے اور یقیناً میں نے آیت پڑھی اور کافی دوست جو ہے وہ آیت کے ترجمے کی طرف بھی دھیان ہو گیا ہوگا اور متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. قرآن کہتا ہے لوگ جو کچھ کہیں لیکن قرآن کے قواعد کلی ہیں دوستو. لبیک کہنا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، لبیک کہنا میں رسول کو مانتا ہوں، یہ لبیک نہیں چلتے جی، یہ خالی نعرے نہیں چلتے. جب تک پریکٹیکلی قرآن جو جن کو منوائے ان کو مانتے جاؤ، جن کو چھڑوائے ان کو چھوڑتے جاؤ. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے. یہاں میرے محترم ایسی شخصیات بھی موجود ہوں گی، ممکن ہے میرے ساتھ اتفاق نہ کریں جی، لیکن مجھے کلیات کہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ سب برابر نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور نعرے لگانے والے کے سب برابر سناؤ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگ سارے برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں. قرآن لفظ بے لفظ جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں بیچ دیتی ہے. اگر سب بیچ دے تو قرآن کیوں کہے بعض؟ وَمِنَ النَّاسِ کا ترجمہ تول کے کہہ رہا ہوں، میرا واسطہ عربی سے. اور جو عربی خواندہ دوست بیٹھے ہیں جی دعوت فکر دیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، سب لوگ نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں مَن یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں. اور کچھ یوں بیچتے ہیں کہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ چاہتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں ملے تو مرضات خدا جی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اور اللہ نے وہ
نفوس، وہ نفس جو ہے وہ خریدے جی، وہ روحیں خریدی، وہ ہستیاں جو ہے اللہ نے لی اور اپنی رضا ان کو یوں دی کہ شاعر کو کہنا پڑ گیا کسیرہ میسر شد ان سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ یہ کسی کو افتخار نہ ملا اللہ کی بھری کائنات میں، یہ علی حیدر کرار ہے جس کی ولادت بھی خدا کا گھر ہے، جس کی شہادت بھی خدا کا گھر ہے، جس کی ابتدا بھی خدا ہے، انتہا بھی خدا ہے۔ دوستو کاش دنیا یہ نعرہ نہ لگاتی سب برابر، زیادہ حق سے اور پٹڑی سے نیچے نہ اترتی، جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سارے رسول برابر پیدا نہیں کیے۔ تلک الرسل فضلنا، یاد ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے تو بعض رسولوں کو بعض رسولوں میں ترجیح دی۔ ارے میں نے 1,24,000 نبی بنائے، سب برابر نہیں، ان میں 313 رسول ہیں جو ان باقی نبیوں سے بلند ہے، اور پھر میں نے ان 313 رسولوں کو بھی برابری نہیں دی۔ ہاں ان میں 5 اولو العزم صاحب کتاب میں نے چن لیے، پھر ان 5 کو بھی میں نے برابر نہیں بنایا۔ ان میں حسنین کا نانا، سیدہ کا بابا، سب کا سلطان اور سردار بنا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے دوستو، اور دلیل رکھتے ہیں، 20 دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ 20 سے بھی زیادہ، اور وہی دلیل قرآن سے اور احادیث نبویہ سے۔ جی دنیا ہمارے خلاف جو ہے جی مختلف باتیں کرتی ہے، خدا جانتا ہے، خدا کو میں گواہ کر کے کہتا ہوں سادات، ہم مظلوم ہیں، نحن المظلومون۔ ہم کیسے مظلوم ہیں؟ مظلوم اس لیے ہیں ہماری طرف وہ باتیں نسبت دے دی گئیں جی جن کا ہمارے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ مظلوم ہے جی، اگر آپ بھی توجہ کریں گے تو اس جملے پر پہنچے۔ ہاں میں مان لیتا ہوں، میں ضدی شخص نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کو پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور معاشرے میں موجود ہیں۔ بعض ایک بندے کی، 2 بندوں کی غلطیاں وہ ساری قوم کی طرف نسبت دیتے ہیں، یہ عدل ہے؟ ایک شخص ہے جس نے غلطی کی ہے، آپ کہیں کہ پورا شیعہ مذہب ایسا ہے؟ عقل نہیں ہے آپ کے پاس، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر ایک آدمی جو ہے نابلد ہے، علم کی کمی کی وجہ سے اشتہار نکالا، اس نے لکھ دیا خالق کے کائنات کا ماتم، اور آج نیٹ کا دور ہے، وہ چڑھ گیا، فیس بکوں پہ آ گیا جی، اور جی بچے نے دیکھا خالق کے کائنات کا ماتم۔ وہ شخص کا شخصی فعل ہے، میں نام نہیں لیتا، کہیں وہ ضلع جو ہے وہ متاثر یا ناراض نہ ہو، یہ صورتحال، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں جی۔ اشتہار خالق کے کائنات کا ماتم۔ اب سوزے اگلے آدمی جو انتظار میں تھے اور یہ جملے وہ ان چاہتے تھے، ہاں مجھے نہیں معلوم وہ اس اشتہار نکالنے والے بندے خدا نے نابلد یعنی علم کی کمی کی وجہ سے یہ اشتہار نکالا، یا کسی دوست نے اسے اکسایا تاکہ یہ اشتہار نکالے اور ہمیں موقع ملے اور ہم جو ہے شیعت کے خلاف کفر کے فتوے دیں۔ ایک تو ہمارے دوستوں کو میں 10 کا گزارش کروں، ہمارے دوستوں کو جب اشتہار چھپائے علماء کو دکھا دیا کریں، پہلے چھپنے سے پہلے بھی، فیس بک اور ڈالنے سے پہلے، آج نیٹ کی دنیا ہے جی، اور فوراً بات جو ہے دور تک چلی جاتی ہے جی۔ میں نے عرض کیا وہ ایک آدمی کی غلطی نسبت دے دی گئی، پوری قوم، پورا مکتب، پورا تشیع
کہ یہ تو مولا کو خالق مانتے ہیں اور ان کا خالق شہید ہو گیا ہے اور یہ اپنے خالق کا ماتم کر رہے ہیں، پہلے تو ان سے ملنا بھی چاہیے جی، جیسا کچھ لوگ جا کر ملے اور وہ ان سے چینجنگ کرے، اشتہار کو ختم کرایا اور پھر دوسرا اشتہار بنوانے کا انتظام کیا، الحمدللہ۔ لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے، صرف مومن حسین قمی نہیں، صرف سید نور حسن حسینی نہیں جی۔ اور میرا دوست، میں جملہ جی موضوع سے نہ ہٹوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تشیع ہے دوستو، غلط نسبتیں دنیا ہماری طرف نہ دے جی۔ اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، جو نظریاتی شیعہ ہے، جنہوں نے شیعت کو پڑھا ہے، جنہوں نے شیعت کو سمجھا ہے، جنہوں نے شیعت کو علماء سے لیا ہے، میں ایسی نہ تان کر کھلے میدان میں اعلان کر سکتا ہوں کہ کوئی ایک شیعہ بھی مشرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے توحید ان سے نہیں لی جنہوں نے بعد میں توحید کا کلمہ پڑھا، ہم نے توحید ان ہستیوں سے لی جن کے نام سے کرم اللہ وجہہ امام الموحدین وہ ہستیاں ہے کہ ولادت سے لے کر شہادت تک ان کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکی۔ ایسا شیعہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں، اٹ از امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ اتنا میں ضرور مان لیتا ہوں، میں ضدی نہیں، دور افتادہ علاقے میں اگر کچھ علم نہیں ہے اور اس نے ایسی بات کہی تو آپ وہ قوم کی طرف نسبت نہ دیں جی۔ ہم جی شیعہ قوم، بچوں سے مخاطب نوجوانوں، بزرگان اجازت دیں، جوانوں میں عرض کر رہا ہوں، شیعت نام ہے 15 چیزوں کا، جن میں 5 اصول ہیں اور 10 فروع ہیں۔ اصول نام ہے عقیدے کا، فروع نام ہے عمل کا۔ عقیدے اور عمل کو جمع کرو تو بنتی ہے شیعت۔ اس عقیدے میں اصول ہیں 5۔ بزرگان اگر چپ رہے، جوانوں سے میں کہلوانا چاہتا ہوں، جوانوں میرے ساتھ بولیں تاکہ یہ پیغام دور تک پہنچے کہ اصول دین، عقائد کا آغاز 5 اصول، ان میں پہلی اصل شیعہ مذہب میں کیا ہے؟ اصول دین میں پہلی اصل، سارے بولے، پہلی اصل شیعت کی ابتدا ہی توحید سے ہوتی ہے، نہیں ہے؟ ہماری شیعت کی آغاز نبوت سے ہوتا ہے یا امامت سے ہوتا ہے یا قیامت سے، نہ، پہلا نمبر توحید۔ اور پھر ایسے لوگوں کو کہا جائے یہ مشرک ہیں، خدا جانتا ہے کہ دل دکھتا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہماری طرف قطعاً کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ غلط باتیں ہماری طرف منسوب کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں، امام اول یہ وہ ہستی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ہستیاں میری مخلوق میں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتی ہیں اور اللہ کی رضا لے لیتی ہیں۔ ان کا ہر فعل، ان کا ہر سکوت، ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا چلنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ہاں میری رضا کے یوں تابع ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، وہ اتنا خدا کی رضا میں پابند ہے کہ ان کے ہاتھ ید اللہ کہلاتے ہیں، ان کی زبان لسان اللہ کہلاتی ہے، ان کے نفس جو ہے نفس اللہ کہلاتا ہے، وہ ایک ایک بات جو ہے وہ منسوب خدا کی طرف ہے۔ کیوں؟ کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے جب تک اس فعل میں خدا کی رضا نہیں ہوتا۔
جملہ لے لیجیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ نے ان کو اس معیار پر پہنچایا اور پھر ان کے فضائل کا اعلان کیا. اللہ کی عدالت پہ شک مت کرنا ورنہ کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑ جائے گا آپ کو. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کس قابل ہے. اگر وہ قابل ہے اس کے کہ قرآن کا ایک حصہ یعنی علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر دور منصور میں کہتے ہیں 313 آیتیں ہیں جو حضرت علی کی عظمت کا قصیدہ ہے. کہ اللہ بغیر کسی صلاحیت و اہلیت و مقام کے وہ آیتیں دے دی. ہمیں یہاں سوچ تو رہا تھا کہ آج چونکہ مجلس مخصوص ہے حضرت امیر حیدر کراچ سے ہر صفت سے ایک ایک جملہ پڑھ دوں لیکن میں پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو کبھی کبھی مجالس میں آتے ہیں وہ سن لیں دوستو. علی کا لفظ اگر ذہن میں رکھ لیں تو شاید مجھے کوئی زیادہ تقریر نہ کرنی پڑے. علی کے لفظ کا معنی ہے علی کا معنی ہے بلند. ہر صفت میں بلند. اور یہ نام نہ ابو طالب نے رکھا, یہ نام نہ رسول اعظم نے رکھا. یہ بھی علی ہے وہ بھی علی, علی العظیم. اس کو یاد ہے نا وہ خالق علی, یہ مخلوق علی, یہ وہ معبود علی, یہ عابد علی. اور میرے دوستو علی کا معنی بلند, لفظ نجف کا معنی بلند, لفظ کعبہ جہاں آیا اس کا معنی ڈکشنری اٹھاؤ, کعبہ معنی بلند. ہاں جب ولادت ہوئی تو ابو طالب نے اپنے بیٹے کو رسول سے لیا جو اس لیے کہ پہلے رسول نے اٹھایا تھا اور دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے, میں اس کا نام رکھوا لوں. دیکھ کر پوچھا چچا آپ اپنے فرزند کا نام خود نہیں رکھیں گے؟ فرما تو رہی ہے نام رکھوا لوں, کسی اور سے رکھوانا ہے کیا؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں رکھوں گا بلکہ میرے بچے کا نام وہ رکھے گا جس کے گھر میں آیا ہے. کتابیں میں ذمہ دار ہوں کتابوں کا, سنی شیعہ کتابیں. ابو طالب نے اپنے نور نظر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, کوہ ابو قبیس جبل ہے, کوہ ابو, ابھی تو پہاڑ کاٹتے جا رہے ہیں, ہوٹل بنتے جا رہے ہیں. وہاں بلندی پہ چڑھ گئے ابو طالب, ہاتھوں پہ نور نظر مولود کعبہ کو بلند کیا. اور عاشقان علی میں وہ جملہ آپ کو سناؤں جو مقر کلام ورد گئی ورد خود ابو طالب کی زبان کا جملہ. آسمان کی طرف دیکھا, نور نظر کو بلند کیا اور دیکھ کر کہا یا رب ذل سکت جی والقمر المبتلج القزی بین لنا من حکمک المغزی آدھا طرف فی اسم السمی. وقت مقرر پہ سورج کو مشرق سے نکالنے والے مغرب میں غروب کر دینے والے رب بین لنا من حکمک المغزی, اپنے طے شدہ فیصلے سے تو ابو طالب کو بتا دے ماذا تری فی اسم السمی کہ تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. سرسری مجلس سے سننے والے اس جملے پہ توجہ ہو تو پھر دنیا کو اپنا منہ بند کر لینا چاہیے ایمان ابو طالب کے موضوع پر. ٹی وی پہ بیٹھ کر ہر کوئی اپنے نمبر بناتا ہے, ان کو بتانا چاہیے ابھی قرآن ہی نازل نہیں ہوا, نبی نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا. ابو طالب اس وقت کہہ رہا ہے میرے والد اس کا نام تیرے نزدیک کیا. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات اللہم صلی ماشاءاللہ. میرے محترم سامعین, ابھی ابو طالب کا کلام ختم نہ ہوا تھا, تاریخ نے درج کیا ہے کہ آسمان سے ایک سبز رنگ کی تختی نازل ہوئی اور اس میں ابو طالب کا جواب درج تھا, فرشتہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا.
لفظ منادی ہے، منادی فرشتے کو کہتے ہیں اور وہ تختی بیت اللہ میں لٹکی رہی، دنیا کو پتہ چلے کہ علی کا نام کس جلی نے رکھا، علی کا نام ذات جلی نے رکھا، علی کا نام ذات جلی نے۔ اور عبد الملک بن مروان بادشاہ گزرا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، خود پڑھ لینا ہسٹری اس کی۔ اس نے کہا یہ اتارو یہ سبز رنگ کی لوح جو آسمان سے نازل ہوئی ہے، یہ لٹکی رہے گی، جو بھی دیکھتا رہے گا، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا علی والی ہو جائے گی۔ اتروا کر کہا اس کو غیر کر دو، گم کر دو۔ علی کے فضائل جو ہیں وہ چھپائے گئے۔ کیا جواب تھا؟ جواب اس تختی پہ تو درد تھا ابو طالب کا۔ ابو طالب نے شعر کہے تھے، وہ شعر کو اللہ کو اتنے پسند ہے، اسی وزن پر، اسی ردیف پر۔ یہی جواب کیا تھا؟ کیا اہل بیت مصطفی نبی خصوصاً بالولد الزکی فإن اسمه شامخ من علی، علی رشتک من العلی۔ اے نبوت کے وارثو، خدا نے تمہیں زکی ذہین فہیم بیٹا عطا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے یوں مشتق کر کے رکھا ہے، خود اعلیٰ ہے، اس کا نام علی رکھا۔ جی دوستو جو توجہ نہیں کرتے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ علی کا نام ابو طالب رکھتے، آج اعتراض ہوتا۔ جو نبی کو اس مقام پہ نہیں مانتے فرض، اگر خود نبی بھی نام رکھتے تو میں کہتے تب بھی لوگ اعتراض کرنے ورتے پھرتے، لیکن اس ذات جلی نے اس کا نام علی رکھا۔ علی کا کیا معنی؟ اے دوستو یہ اسم فاعل نہیں ہے۔ کاش میرے کوئی عربی کے اسٹوڈنٹ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ عربی کے عشق رکھنے والے، یہ صفت مشبہ ہے، یہ اسم فاعل یہ نہیں ہے۔ اسم فاعل سن لو، مجھ سے عربی سنو، آلن یہ اسم فاعل ہے۔ کبھی آل کا معنی ہے کبھی بلند ہو کبھی بلند نہ ہو۔ اسم فاعل اگر وہ کام کر رہا ہو تو اسے کہیں گے وہ صفت دیں گے، لیکن اگر وہ بلند نہ ہو، کہیں نیچے کھڑا ہے، پھر اس کو آل نہیں کہیں گے عین سے۔ لیکن علی ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں بلند، جس طرح نصیر صفت مشبہ ہے، علی ناصر نہیں ہے، علی نصیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی علی نصرت کرے کبھی نہ کرے، علی نصیر ہے۔ اسی طرح علی ہے، یعنی صفت مشبہ ہے جو بچپن میں بھی بلند، لڑکپن میں بھی بلند، جوانی میں بھی بلند، میدان میں بھی بلند، ہر جگہ جو بلند ہو، اور فتویٰ نہ لگائے ملائکہ کی صف میں جو بلند ہو، نبیوں کی صف میں جو بلند ہو، مخلوق کی ہر جگہ جو بلند ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے ہر جگہ پہلے بلند بنایا، پھر اس کا نام تب جا کے علی رکھا۔ اب کوئی بندہ اسے علی مانے تو تب بھی یہ علی ہے، نہ مانے تو تب بھی یہ علی ہے۔ آج پھر میں 1 گھنٹے میں کیا پڑھوں؟ یعنی علی ہر صفت میں بلند ہے نا، علی ہے تو جس کی سخاوت ہر سخاوت سے بلند، جس کی عبادت ہر عبادت سے بلند۔ اب یہ تو ٹائم ہو نا، اشرے ہوں اور ایک مجلس کم از کم ایک صفت پہ پڑھی جائے، تب پتہ چلے گا علی کس بلندی کا نام ہے۔ دوستو ابو درداء نبی کا صحابی ہے، کہتا ہے رات کو میں اٹھا، مسجد کی طرف رخ کیا، لیکن رات ڈھل گئی تھی، تہجد پڑھنا چاہتا تھا، لیکن
میں نے دیکھا کہ ایک رونے کی آواز میرے کان میں آئی. میں نے رخ کیا ادھر. باغ بنی نجار میں پہنچا. ایک عابد ہے تنہا, وہاں عبادت کر رہا ہے, کبھی رکوع, کبھی سجود, کبھی راز و نیاز کی وہ دعائیں اور مناجات. کہتا ہے کفا بعزا ان اکون لک عبدا, کفا بفخرا ان تکون لی ربا. علی کے لیے مقام عزت ہے کہ علی تیرا عبد ہے, علی کے لیے مقام فخر ہے. جی تو علی کا رب ہے. انت کما احب فاجعلنی کما تحب. دعا میں پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں آپ بھی پڑھتے ہوں گے دعائے قنوت میں. علی پڑھ رہے ہیں, مناجات اس کو کہتے ہیں. جی مالک تو ایسے ہے جیسے علی چاہتا ہے, علی کو ایسے بنا جیسے تو چاہتا ہے. دعائیں پڑھ رہا تھا, کتنی اور دعائیں پڑھتا گیا. میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا, سنتا رہا. جی پھر رکوع, پھر سجدے. میں نے دیکھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ علی بے ہوش ہو گئے. عبادت علی. او اپنے آپ کو علی کے مرید کہلانے والے ذرا توجہ فرمائیں. جی کہتا ہے میں دوڑا, میں نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا. مجھے ایسے وہم ہوا, وہم کہ شاید حضرت کا انتقال ہو گیا. کہتا ہے میں رو پڑا, میں دوڑا, در بطول پہ پہنچا, دق الباب کیا. اندر سے سیدہ نے جواب دیا, کون ہے اس وقت ڈھلی رات کو میرے دروازے پہ دستک دینے والے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بابا کا صحابی ہوں اور میرا نام ہے ابو دردہ. تو بی بی ڈیوڑی کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی اور دیکھ کر پوچھا کیسے آنا ہوا میرے بابا کا صحابی ابو دردہ؟ میں نے عرض کیا شہزادی علی کو عبادت کرتے کرتے میں نے باغ بنی نجار میں دیکھا اور علی بے ہوش ہو گئے. میں تو ڈر گیا ہوں, میں نے تو نبضوں پہ ہاتھ لگایا, میں گھبرایا ہوں. بی بی سیدہ نے جملہ کہا, گلشن آباد میں مجلس سننے والے سنو بی بی کا جملہ. دیکھ کر فرماتی ہے میرے بابا کا صحابی ابو دردہ, تو نے علی کو آج دیکھا ہے. چلو جو سمجھ گیا سمجھ گیا, جو رہ گیا رہ گیا. تو نے علی کو آج دیکھا ہے. جا, یہ میں نے پانی جو ہے دم کر رکھا ہے, لے جا. یہ تھوڑے پانی حضرت علی امیر کے چہرے پہ ڈالنا, آنکھیں کھول دیں گے. ابو دردہ کہتا ہے پانی لے کر دوڑتے ہوئے باغ بنی نجار میں پہنچا. میں نے تھوڑا معمولی پانی ایسے چھڑکا دم شدہ سیدہ کا. علی کی آنکھیں کھل گئیں, مجھے پہچان لیا. جیسے مجھے دیکھا تو ایک جملہ کہا. اب میرے مولا کا جملہ بھی سن لو. پہلا جملہ بی بی کا تھا, اب جملہ اپنے آقا کا سنیں. مولا دیکھ کر فرماتے ہیں ابو دردہ میرے اور میرے خالق کے درمیان نیاز اور راز و نیاز کی باتوں میں تو کیوں آ گیا؟ علی کی زندگی کا یہ پہلو بھی سن لیا کرو. فضائل پہ نعرے لگانے عبادت ہے بالکل, بلا شک بلا ریب, لیکن سیرت علی بھی تو سنا کرو نا. کون سنے گا؟ آپ نہ سنیں کون سنیں گے؟ جی عبادت علی. جی 500 درخت لگایا میرے آقا علی نے غریبوں کے لیے. جی اور جب تیار ہو گئے کھجور کے درخت, اعلان کیا کھجور پک گئی ہے. او فقراء مدینہ, او فقراء درخت تیار ہیں, کھجور لے جاؤ اپنے گھروں کو. ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز میرے آقا علی پڑھتے. 500 درخت کتنا رکعت ہو گئی؟ آپ کی ریاضی ٹھیک ہے جی, 1000. جی اب جو جوان متوجہ ہیں, 1000 رکعت میں کتنے سجدے؟ 2000 سجدہ کرنے کے بعد علی کہتا ہے میرے اللہ جو عبادت کا حق تھا وہ علی ادا نہ کر سکا. کون سنے گا علی کی عبادت؟ ٹھیک ہے میرا قبضے کا مضمون ہے نا, بدر, احد, خیبر, خندق. میں فضائلی شخص ہوں. جی آپ نے مجھ سے فضائل ہی سنے ہیں. جی ہاں, اور میں فضائل پڑھنا عبادت سمجھتا ہوں. جی لیکن یہ سیرت علی کون سنے گا؟ علی. علی کی زندگی کے یہ پہلو بھی پڑھ لو دوستو. جی علی حیدر کرار,
جی کمبر غلام ہے ساتھ ہے، جا کر بازار سے 2 قمیضیں خریدی، ایک عمدہ اور ایک کھدر کی موٹی قمیض اپنے لیے رکھ لی، کمبر کو نفیس قمیض دے دی، کمبر یہ تو پہن۔ آقا آپ بڑی بڑی میٹنگوں میں جاتے ہیں، لوگ مناظرے کرنے آپ کے پاس سوال و جواب کرنے آتے ہیں، یہ عمدہ قمیض مولا آپ پہنیں، یہ موٹی قمیض مجھے دیں میں پہنوں گا۔ جملہ سنیں میرے مولا کا، امیر فرماتے ہیں نا کمبر، جی ہاں نا کمبر، تو جوان ہے میں بوڑھا ہوں۔ عبادت کر رہے ہیں، مسافر آیا ہے مسجد میں، پہچانتا نہیں ہے یہ کون ہے علی، نہیں پہچانتا نہیں ہے، بہر کا ہے، بھوکا ہوں، اے عابد خدا عبادت سے آپ ابھی فارغ ہوئے ہیں تو کھانا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا جی ایک خاص جگہ تھی وہاں روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، حضرت نے فرمایا وہ جو کپڑے میں بند ہیں روٹیاں وہ میری غذا ہے، آپ اٹھا لیں آپ کھائیں۔ وہ نے روٹیاں اٹھائیں، وہ سخت تھیں، جو کی روٹیاں، توڑی نہ توڑ سکا۔ کہتا ہے جی عبد خدا، یا علی نہیں، وہ پہچانتا ہی نہیں ہے، عبد خدا یہ روٹیاں تو میں توڑ ہی نہیں سکتا، میں نہیں کھا سکتا، جی بھوکا بھی ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں اچھا پھر شہر میں چلا جا، حسن ابن علی کا نام پوچھ لینا، حسن کا دسترخوان ہے وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ پہنچا، کھانا مل گیا، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھاتا بھی ہے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے پھر تھوڑا تھوڑا بچا کے، جی شاید اس کے ذہن میں کیا، جی حضرت امام حسن ادھر بیٹھے تھے، نگاہ پڑ گئی، فرمایا بندہ خدا تسلی سے کھانا کھا لینا، جس کے لیے جتنا لے جانا چاہے گا تجھے مل جائے گا، لے جانا تسلی سے۔ دیکھ کر کہتا ہے شہزادے میں کسی اور کے لیے نہیں لے جانا چاہتا، مسجد میں ایک عابد دیکھ کر آیا ہوں، عابد خدا کی خشک روٹیاں جو کی تھیں جو میں توڑ ہی نہ سکا، چاہتا ہوں ان کے لیے لے جاؤں۔ آقا مجتبیٰ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جس کے لیے لے جانا چاہتا ہے وہ میرا بابا علی ہے۔ یہ دسترخوان انہی کا ہے، پر انہوں نے دنیا کی رغبتیں، دنیا جی ہاں استعمال نہیں کی، دنیا استعمال نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں میں وہ کھانا کھاؤں گا جو معاشرے کے ادنا ترین شخص کو میسر ہو سکے۔ میں جملہ تھا جو کہہ گیا، میں وہ لباس پہنوں گا جو معاشرے کے جی ادنا غریب ترین شخص لباس جو پہن سکے، میں علی وہ لباس پہنوں۔ جی پڑھیں علی کو، علی کی زندگی پڑھیں، علی کی سخاوت پڑھیں، علی کی عبادت پڑھیں۔ اور دوستو کسی نے آ کر حضرت علی سے کہہ دیا، پتہ نہیں کیسے کہا، یا علی وہ جو حاتم طئی نہیں تھا، ہاں اس کا جو محل تھا اس کے 40 دروازے تھے، جو 40 دروازوں سے مانگ لیتا تھا اسے کسی اور محل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ قدردانو جملہ سنیں اپنے آقا کا، امام فرماتے ہیں جب اسے اتنا دینا ہے ہاں تو پھر 40 دروازوں کے چکر کیوں لگوائے جاتے ہیں؟ ایک در سے اتنا لو دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ جی آپ تو سنتے ہیں نا، ایک ہے سخی، لوگ جتنے ہیں 4 قسم کے ہیں، ایک ہے بخیل، ایک ہے کریم، ایک ہے لئیم۔ پڑھے لکھے ہیں، ہر ایک کی ڈیفینیشن تو آپ کو معلوم ہے، پر بچوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں سن لیں، یہ بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے، جی خود۔ لئیم میم ہے آخر میں، وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے، خود بھی نہیں کھاتا، پھٹے پرانے کپڑے، جی اور بچوں گھر والوں گھر پہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ روایت کہتی ہے ہائے یہ دولت مند ادھر، جی خرچ نہیں کیا، غریب بن کے زندگی گزاری، قیامت میں اس کا حساب امیروں جیسا ہوگا۔ ذرا سوچ لے یہ شخص۔ جی 2 قسمیں ہو گئیں،
جی، اور تیسرا ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں دوستو، تب اندازہ ہوگا اگر جملے کی طرف دھیان رہا، سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اب کریم کا ترجمہ لے لو، کریم اسے کہتے ہیں جو خود بھوکا ہو خود نہ کھائے، بچے بھوکے ہوں بچوں کو نہ کھلائے، ہاں غریبوں کو، سائل یتیم مسکین کو کھلا دے، سورہ دہر آ جائے۔ حضرت کی زندگی کے یہ پہلو بھی چلو کبھی کبھی سن لیا کریں۔ جی بے شک میں فضیلی شخص ہوں، پر یہ فضائل کا یہ حصہ یہ کون سنے گا؟ علی کی عبادت، علی کی سخاوت، جی علی کا علم، علی کے فیصلے، جی علی کے مناظرے، جی یہ پورا باب ہے۔ ان بابوں کو پڑھنا چاہیے۔ نوجوانوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، برادران، یہ ایک مجلس میں کوئی مولانا سب کچھ نہیں پڑھ سکتا، وہ بس چند جملے پڑھتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ایسے موقع پر جس ہستی کی شہادت یا ولادت ہو، اس ہستی کے سوانح عمری وہ بک پڑھ لیا کریں جو حالات درج ہیں اس امام کی۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ جو راضی بیٹھے ہیں وہ صلوات پڑھے بابا سے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا دوستو کہ علی حیدر کرار کا جہاں شان پڑھو، کاش میری قوم یہاں پہنچ جاتی اور چٹ لکھتی مومن حسین قمی۔ آج ہمیں علی کا وہ وصیت نامہ سنا جو علی نے جاتے جاتے ضرب لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، حسنین کو بلایا ہے، سامنے کھڑا کر کے جی بٹھا کر وہ وصیت نامہ سنایا ہے اور فرمایا ہے میرے بیٹے حسن یہ وصیت نامہ آپ بھی سنیں، اور میری جو اولاد قیامت تک آئے گی سید زادے ان سب تک پہنچنا چاہیے، اور جو میری ولایت کے قائل ہیں علیم ولی اللہ پڑھنے والے ان کو بھی یہ پیغام علی کا سنائیں، میں زخمی ہوں، میں جا رہا ہوں، میری وصیت تو سنیں۔ آپ کا ذہن ہو تو میں پڑھوں، نہیں تو پھر نہیں پڑھتا، اس لیے کہ میں اپنے سامعین کو ناراض بھی جو کہنا سننا چاہتے ہیں حضرت امیر کا وصیت نامہ کھلے دل سے بآواز بلند صلوات۔ جی آئیے میرے دوستو، جی میں نے بڑا سوچا اس جملے پر، جی لیکن کیا کریں ماحول مجلس کا، جی لوگوں کے ذہن اذہان بوریت، جی مولانا یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، اچھے تو جا رہے تھے، تقریر ٹھیک تو کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے پٹڑی سے آپ اتر گئے، جی ہاں نہ جو مجھے پٹڑی سے اترا ہوا نہ سمجھے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ جوانو ابھی میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، ڈیٹیل آپ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ قبلہ کی کتاب ہے، اور اس میں جو مکتوب ہے خط لیٹر اس کا نمبر ہے 47 اور اس کا صفحہ ہے 737۔ ضرور میں التماس کرتا ہوں، میری گزارش ہے، جی میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے اگر میرے آقا کا یہ وصیت نامہ نہج البلاغہ سے، جی کوئی نہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا لیں، زندگی بدل جائے گی۔ میرے آقا جس طرح آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ گے، ویسے بننا چاہتے ہیں جس طرح آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں اس میں وصیت میں جی ضربت لگ چکی ہے، اور شہزادوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں میرے بیٹے اوسی کما، اے حسن اے حسین آپ کو میں وصیت کرتا ہوں بے تقوی اللہ، تقوی کی۔ سنا رہے ہیں شہزادوں کو، پہنچا رہے ہیں ہم تک، پتہ نہیں یہ اشارہ سمجھے جنا، کوئی دوست پھر یوں سمجھنے لگ جاتے ہیں جی او میرا دوست قرآن کریم کی کتنی آیات مجیدہ ہیں جو خطاب نبی سے ہے، خطاب مخاطب نبی ہے لیکن وہ سنایا ہے امت کے لیے،
کلمہ گو کے لیے. جی کبھی انشاءاللہ وہ آیتیں بھی پڑھ دوں گا ابھی. ہاں دیکھ کر فرمایا بیٹا تقوی تقوی بار بار. جی عالم دین کو حکم ہے جو آپ کو یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو حکم ہے اللہ کا جی کہ جمعے کے خطبے میں تقوی پڑھو. کیا ہے تقوی؟ تقوی ایسے ہے جس طرح خاردار ایک کانٹوں میں جنگل میں چلو نا, پاؤں میں جوتا نہ ہو تو پھر کیسے چلتے ہیں؟ آپ کو تو موقع ہی نہیں ملا جنگل میں جانے کا. ہاں وہ اس میں بچا کے جہاں کانٹا نہیں پاؤں وہاں رکھا, پھر کانٹا نہیں وہاں رکھا, پھر کانٹا ہے بچے وہ آگے رکھیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں تقوی, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, یہ تقوی ہے. جی پھر دیکھ کر فرمایا بیٹا دنیا دھوکہ نہ دے, اگرچہ تمہارے پیچھے دنیا لگ جائے. جی دنیا مال بتاؤ, دنیا کی رنگینیاں پرفریب مناظر, لیکن میرے بیٹے دنیا آپ کو دھوکہ نہ دے. ہمیں کہہ رہے ہیں, بات ان سے کہی تب تو پہنچی ہے, نہ فرماتے تو یہاں کیسے پہنچتی گلشن آباد. جی ہمارے لیے کیا فرمایا؟ دنیا دیکھ کر دوستو, دنیا میں فرمایا نرم ہے, چاشنی ہے, کتنے لوگ اس سمندر میں غرق ہو گئے. دنیا سمر کر علی کی خدمت میں آئی عورت بن کر, جسم کی دیکھ کر کہتی ہے یا علی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. دیکھ کر فرمایا دنیا میں علی تیرا ظاہر بھی جانتا ہوں, تیرا باطن بھی جانتا ہوں. طلقتک ثلاثا اور رجعت فیہا, علی نے 3 طلاقیں دے کر تجھے اپنے اوپر علی نے حرام کر دیا ہے. غری غیری, میرے غیر کو دیکھ جا اور ان کو دھوکہ دے, علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے. یہ ٹائم نہیں ہے جی وضاحت کا, بس ترجمہ سنیں جی. اور پھر دیکھ کر فرماتے ہیں جملہ لے لو عاشقان علی, میں آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ نورانی چہرے اور علی کی ولایت کے قائل ولایتی. جی ہر شیعہ ولایتی ہے جی. تو پھر سن لو, فرمایا کہ قولاؤ بالحق, یہ ہمیں فرمایا اور مخاطب وہاں حسنین ہے جی. کلمہ حق کہنا, کلمہ حق کہنے سے پیچھے نہ ہٹنا, اگرچہ آپ کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے. خطیب جی بڑے بڑے خطیب ہیں نا, ہم تو چھوٹے سے وہ پیش نواز سمجھ لیں یا مدرسے کے ٹیچر سمجھ لیں, کیوں نہیں کلمہ حق کہتے ہیں کہ تقریریں رک جائیں گی, دعوتیں جی نیاز میں فرق پڑ جائے گا جی. ہاں اور پھر ہاں دوست ہر چیز کو ذرا سمجھے. اللہ مولا فرماتے قولا بالحق, کلمہ حق کہو, ڈٹ جاؤ. تو علی والا ہے, تو دشمن علی کا پیروکار تھوڑا ہے, تو علی والا ہے. قولا بالحق, کلمہ حق, کلمہ حق. اگلا جملہ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ, اجر کے لیے, ثواب کے لیے ہر کام کرو, جو کام کرو اجر کے لیے. اٹھو بیٹھو, خیرات صدقات جی, نیت کیا, اجر ثواب. دنیا تھوڑی مختصر, اس میں کماؤ آخرت. میں جلدی کہہ رہا ہوں پر جلدی آپ خود ذہن کو تیز کر لیں جی. کونا للظالم خصما, مجھے عربی کا کوئی شوق نہیں ہے پر اس میں اتنی اپنی برکت ہے میرے مولا کی زبان کے نکلے کے جملے. کونا جی للظالم خصما, ہمیں مخاطب ہے, اگر اجازت دو تو کہہ دو. ہاں گویا مولا کہہ رہے ہیں راول پنڈی والے, اسلام آباد والے, گلشن آباد والے جی, ظالم کے دشمن بن جاؤ. خصم, دشمن بنو, ظالم سے دوستی, اپنے مطلب کے لیے, اپنی دنیا کے لیے. مولا جس طرح مجھے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو بھی ایسے دیکھنا. قولا للظالم خصما, جی ظالم کا مددگار نہ بننا. قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا, اور نہ جھکو ظالم کی طرف, تمسکم النار, جہنم کی آگ کھینچ لے گی. جی ہاں
جی اس لیے جملہ جی ہاں تو اگلا جملہ دیکھ کر فرمایا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین اور قیامت تک آنے والے میرے بیٹے سید زادے اور قیامت تک آنے والے ولایتی علی ولی اللہ پڑھنے والے، جی للمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار بنو۔ یہ تو پس رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں بھی پس جاؤں؟ نہ، حضرت دیکھنا چاہتے ہیں مظلوم کے ساتھ تجھے، ظالم کے ساتھ نہ۔ جی ٹائم نہیں ہے جی۔ اس کے بعد فرمایا اسی کو ماں جمیع ولدی، میں اپنی ساری اولاد جتنی آئے گی قیامت تک، جمیع ولدی ترجمہ آپ کریں، جمیع ولدی، جتنے سید ہیں سب کو مومن حسین بتا دو، جمیع ولدی، میں اپنی ساری اولاد کو میں علی وصیت کرتا ہوں، وَأَهْلِي، اور میرے مجھے ماننے والے ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، من بلغہ کتابی، اور جہاں جہاں تک میری وصیت پہنچے، آج پہنچ گئی گلشن آباد میں، جملہ ہے نا۔ اب میں تھوڑا خطیبوں کا دل کمزور ہوتا ہے، چپ ہو گئے لہٰذا صحیح میری تو تقریر فیل ہو گئی، تو پھر تو یہ پتہ نہیں آئندہ مجھے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے۔ جی سب کو نصیحت وصیت کرتا ہوں، علی آقا فرماتے ہیں بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور منظم قوم بنو، منظم، بکھرے ہوئے نہیں، کسی کا رخ ادھر کسی کا رخ ادھر، ایک دوسرے کو کاٹنے چھاٹنے کی فکر۔ علی آقا کا کلام تو سنیں نا یار دوستو، سن لو باقی آپ کی مرضی۔ چلو اب تو ناراض نہیں ہوں گے نا جی، سمجھیں تو لیں نا، پہلے سمجھ جی۔ نظم امرکم، تمہارا ہر معاملہ منظم ہو، تمہارے جی اکٹھے منظم، رشتہ داروں میں منظم، قوم میں منظم، جی بکھرے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کے خلاف مخالفیں نہیں، پارٹیاں نہیں، یہ غالی ہے، یہ نصیری ہے، یہ مقصر ہے، اور نہیں میرا دوست خام مال ہے، ان کو اکٹھا تو کر لے، پھر ان کو بتانا علی ولی اللہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نبی کو نبی مانا، نبی کے بعد ہمارا حاکم علی۔ مت ایک دوسرے کو دور دھکے دے کر باہر نہ نکالیں دوستو، قریب لے آئیں اور پھر کوشش کریں جی کہ ہم موحد ہیں، امام الموحدین علی کا لقب ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں جی۔ اگلا جملہ جی، اور دیکھ کر فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صلاحت ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، لڑو نہیں۔ اگر کوئی لڑ پڑا ہے جس کی چلتی ہے، میں علی حکم دیتا ہوں تم اٹھو اور ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، صلح کرا دو۔ پتہ نہیں میری اردو سمجھ آ رہی ہے یا نہ، بور تو نہیں ہو رہے؟ چلو جو تازہ دم بیٹھے ہیں وہ چھلکتی صلوات پڑھے بابا۔ یہی امام فرماتے ہیں اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑے کہ جی سید عطار نے آ کر کہا، کیا کہا کہ یار تو اس سے لڑا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے بندہ اچھا ہے، غلطی میری ہے، ایسے کہہ دیا۔ اور اس سے جا کر کہا کہ نہیں یار تو اچھا ہے، تیرے متعلق وہ بھائی تعریف کرتا ہے، خام خواہ تم ایک دوسرے سے مفت کے دور ہو۔ ایسی باتیں کر کر کے نزدیک لے آ کر گلا ایک دوسرے کو ملایا اور جی صلح ہو گئی۔ ہاں صلح کا کتنا ثواب، اور میرے آقا کی زبان پاک سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن حسین انی سمیتو جدکما، میں نے تیرے نانا کی زبان سے خود میں علی نے سنا تھا کہ تیرے نانا نے فرمایا تھا صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاۃ والصیام، یہ نمازوں سے افضل ہے صلح کرانا، روزوں سے افضل ہے دو بھائیوں میں صلح کرانا۔
اب یہ چیپٹر میرا اس طرح وہ اس طرح نہیں ہے ورنہ نہیں پڑھ سکتا جی. اس کے بعد اگلا جملہ سنیں, مجھے اجازت دے دیں جی, میں آپ کا جرت کی ہے آپ کے سامنے میں نے جی. اور دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, میں علی زخمی ہوں آج میری زندگی کہ جی آخری دن ہے, گویا میں علی تمہیں وصیت کر رہا ہوں کیا کہ یتیموں کی پارت ہو. اللہ اللہ فی الایتام, اللہ سے ڈرو جی. یتیم جی, اما الیتیم فلا تقہر اما السائل فلا تنہر. قرآن تو یاد ہے نا آپ کو, پڑھ رہے ہو نا آج, اس لیے کہ ایک آیت پڑھ رہے ہو, مفت کا پیکج لگا ہوا ہے, 10 دن باقی ہے ختم ہو جائے گا. ایک آیت پڑھ جوان, ختم, قرآن کا ثواب لکھا جائے گا تیرے نامہ اعمال میں. پڑھ ایک آیت, ثواب ختم جی. ہاں دیکھ کر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکے رہ جائیں جی. اور پھر کہ فرمایا, جلدی جلدی سنیں ترجمہ, التماس دعا اللہ اللہ فی جیرانکم, اپنے ہمسایوں کے متعلق خاص خیال رکھنا. نبی صحیح فرمایا کرتے تھے, اتنے دفعہ جبریل میرے پاس آیا کہ مجھے ایسے لگا کہ کہیں اللہ صحیح ہمسائے کو تمہاری جائیداد میں شریک نہ کر دے. یہ خطبے کا حصہ ہے جی, میں نے عربی نہیں پڑھی جی. اگلا جملہ دیکھ کر فرمایا اللہ اللہ فی القرآن, خوف خدا کرو قرآن کے متعلق. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو لپیٹ لو, غلافوں میں اوپر رکھ دو تاکہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو قسموں کے لیے استعمال کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو مردوں کے لیے, روح نہیں نکل رہا پڑھو, مولوی صاحب قاری صاحب, قرآن شبینوں کے لیے پڑھو, قرآن قبروں پہ پڑھو. قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا, قرآن زندہ لوگوں کے لیے قانون بن کر آیا ہے. یہ کون درد دل بیان فرما رہے ہیں؟ یہ درد دل ہے جس نے حس محسوس کیا, جو نہیں فیل کرتا تو مرضی اس کی. یہ علی حیدر قرار کا درد دل. وصیت, وصیت کسی کہتے ہیں؟ آخری ٹائم ہے, وصیت رو بھی رہے ہیں, وصیت بھی کر رہے ہیں جی. اگلا جملہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں غیر تم سے سبقت لے جائیں اور تم رہ جاؤ, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. اگلا جملہ اللہ اللہ فی الصلاۃ, نماز کی پارت ہو. کہیں ایسے نہ ہوں کہ مساجد خالی ہو جائیں, کہیں ایسے نہ ہوں کہ ماہ رمضان میں جی مساجد بھری ہوئی ہوں, ماہ رمضان ختم, دیگ افطاری بند, مساجد خالی. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. اور نہیں ہوگا ایسے انشاءاللہ, توقع تو ایسی رکھنی چاہیے. یہ درد ہے میرے آقا علی کو, پتہ نہیں کہاں سے وہ علم امامت سے دیکھ رہے تھے. کیا ہے وہ خود تو پڑھو نا, مفتی جعفر حسین کا یہ مکتوب ہے 47, ضرور پڑھنا جی. اگلا جملہ دیکھ کر فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم, حج بیت اللہ کی پارت ہو. کہیں ایسا نہ ہو خانہ خدا کی زیارت چھوڑ دو جی. پھر دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد بے اموالکم و انفسکم, جہاد کی پارت ہو, اپنی جان سے جہاد, مال سے جہاد. پھر جہاد کی اقسام. اگلا جملہ علیکم بالتواصل والتبادل و ایاکم بالتبادر جی. ایک دوسرے کو گالی نہ دینا. گالی دینا ایسے ہے جس طرح زبان سے کاٹنا, اور وہ جی کون کاٹتا ہے کسی کو جی, بس اشارہ کافی ہے. ہاں, اور صلہ رحمی کرنا, قطع رحمی نہ کرنا. یہ بات شاید آخر تک نہیں پہنچی. میرے آقا علی فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جوڑنا, توڑنا نہیں. جو توڑے گا 30 سال والی زندگی 3 سال بن جائے گی, اور جو جوڑے گا, صلہ رحمی کرے گا, اگر 3 سال زندگی رہ گئی ہے تو آقا علی فرماتے ہیں 3 بدل جائے گی 30 سال. بور تو نہیں ہو رہے؟
جی میرے دوستو ختم کر دیا جی، آخری جملہ میرے آقا کو سننے، حضرت فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. گویا مومن حسین کو زیادہ خطاب ہے. مومن حسین کمی جو تو نے امامہ پہن رکھا ہے ابا کبا اور کم کا تبرک بھی لیے پھرتا ہے، کمی کم سے پڑھ کر آیا، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا. لوگ بور ہوتے ہیں تو ہونے دو جی، دعوتیں بند ہو جائیں گی، ہو جائیں، کیا ہے جی، ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اچھا ایک بات بتائیں جلدی جلدی، جوان بتائیں، بزرگ نہیں. یہ فروع دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ ٹوٹل ہے 10. یہ امر بالمعروف فروع دین میں اور نہی عن المنکر مولویوں کے لیے ہے 10 اور آپ کے لیے ہے 8. ذرا سمجھیں، مجھے جواب چاہیے. یا آپ کے لیے بھی 10، آپ کے لیے 10، آخر والے بتائیں سب کے لیے 10 یا فقط مولویوں کے لیے 10؟ سب کے لیے. تو پھر آپ نے امر بالمعروف کیوں نہیں ادا کیا؟ معذرت. نہی عن المنکر، اور دوستو روزہ نہیں رکھ رہے روزہ خوروں کو کیوں نہیں کہا کہ احترام ماہ رمضان کا پائمال کر رہا ہے؟ کیا رخ منہ دکھائے گا اللہ کو جی؟ نہی عن المنکر آپ پہ واجب، مومن حسین قمی پر بھی واجب. تو کتنا ہم نے یہ فریضہ ادا کیا ہے جی. آئے میرا دوست، ہاں مولا یہ پوچھتے ہیں مجھ سے، کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت نے وہ وجہ بتا دی. حضرت فرماتے ہیں جو چھوڑے گا فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، پھر تمہارے حاکم جو ہے تم پر مسلط ہوں گے، جو شرارتی ہوں گے، شریر ہوں گے، جو خود پرست ہوں گے، جو خود غرض ہوں گے، دولت لوٹ کھسوٹ کے اپنے پاس، سکول بن گئے، ہسپتالیں صرف بن گئی. سب کچھ پڑھ دوں کیا؟ نہیں، آپ سمجھنے والے ہیں، سب کچھ کیوں پڑھوں جی؟ ایسے شریر، شرار ہے نا لفظ، سیدھا سیدھا لکھا ہے اردو عربی میں. ایسے نا اہل فاسق فاجر شرار حاکم تمہارے سروں پر مسلط ہوں گے، اور تمہارے ضمیر اتنے مردے ہوں گے کہ ووٹ دے کر ان کو منتخب کر دو گے اپنے سر پر. پھر آغا سید حسینی جو پیش نماز ہیں، ہاں ان کو کہیں گے مولانا دعا کر اچھی حکومت آئے. پھر دعائیں نہیں سنی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے یہ خود کیا ہے، کیے کا دھرو جی. بس ختم ہو گئی جی. اور جو تھوڑے ناراض ہوئے ہیں اپنی ناراضگی کو بدلے جی، آپ خوش ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات. دوستو میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا فضائل کا حصہ، لیکن ٹائم جتنا ہے اتنا ہی پڑھ سکتا ہوں نا، بس میں نے ختم کر دیا جی. اور دعوت دیتا ہوں علی کے فضائل بھی پڑھو. خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، میں نے اہل سنت کی معتبر اتھینٹک بکوں میں خود پڑھا ہے. میرے پاس کتابیں موجود، اگر آپ کہیں گے فوٹو کاپی آپ کو مل جائے گی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا جو علی کے فضائل پڑھے گا، میں رسول کہتا ہوں اب پڑھے گا تو اس کے گناہ زبان کے معاف، آنکھوں سے دیکھے گا تو آنکھوں کے گناہ معاف. نبی پہ یقین ہے، اور جب شک کرو گے کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑ جائے گا. میرے صادق رسول، میرے امین رسول، اللہ وما ينطق عن الهوى، جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، وہ رسول فرماتے ہیں جو میرے بھائی علی کے فضائل دنیا کو سنائے گا، سمجھائے گا جی، وہ ان کو لکھا جائے گا یہ یتیم پرور ہے جی. ہاں ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے جی. علی کے فضائل سورت بھی پڑھو، سیرت بھی پڑھو جی. کون ہے علی؟ یتیم پرور، رات کے ٹائم آٹا اٹھا کر غریبوں کے گھروں پہ پہنچانے والا، روٹیاں پہنچانے والا جی. اور یتیم فقیر پوچھتے تو حضرت فرماتے تجھے کیا نام سے کام. یہ البتہ راز کھل گیا اس وقت.
حضرت نے چھپایا لیکن راز کھل گیا، پر اس وقت کھلا جب حضرت امیر کو ضرب لگ چکی۔ 19، 20 اور 21 جب گزر گئی 3 دن، اور فقیروں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں تک وہ کھانے نہیں پہنچے رات کے ٹائم۔ جی معاف کر دینا، وہ کتاب میں لکھا ہے منہ اپنا چھپا کر علی، تاکہ وہ شرمسار نہ ہو لینے والا۔ جی آقا حسن سے فرمایا تھا نا میرے آقا علی نے، آپ کو یاد ہے؟ میرا بیٹا حسن جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو 35 کی طرف سے آپ اٹھانا، سرانے والی طرف سے ملائکہ اٹھائیں گے، خود بخود اٹھے گا اور یہ جنازہ چلے گا۔ میرا بیٹا جہاں یہ جنازہ رک جائے رکھ دینا، اس جگہ کو تھوڑا سا مٹی ہٹانا، وہاں پتھر کی چٹان ملے گی، اس کے ایک طرف جو ہے حضرت آدم سوئے ہوئے ہیں، حضرت آدم کی قبر ہے، اور دوسری طرف جو ہے جی ہاں وہ جو ہے حضرت نوح سوئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آدم، ایک طرف نوح۔ جی میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ ذرا آگے آ جائیں تو جو بہر کھڑے ہیں مایوس ہو کر وہ بھی آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ صلوات پڑھتے ہوئے جلدی آ جائیں، میں مصائب کے قریب ہوں، جلدی 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 قریب آ جائیں۔ جو بہر لوٹ گئے ہیں وہ اندر واپس آ جائیں۔ ہاں آپ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں، قریب آ جائیں۔ تمہید شروع کر چکا۔ بیٹا حسن جنازہ جب رکھو گے، ایک طرف آدم کی قبر، ایک طرف نوح کی قبر، درمیان میں علی کی قبر۔ حضرت نوح نے 300 سال طوفان نوح سے پہلے وہ قبر میرے لیے تیار کی تھی۔ جی ہاں وہ میری قبر ہے جی۔ اور جملہ سننا، حسن بیٹا جب جی مجھے دفن کر لیں، سن لو گے، دفن کر لیں میری قبر کا نشان مٹا دے گا۔ بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے دونوں شہزادے اکٹھے، آگے حسن پیچھے حسین، کوفے کی گلی میں داخل ہوئے، ایک رونے کی آواز سنی حسن امام نے، ادھر مڑے دیکھا ایک نابینا رو رہا ہے، دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگائے۔ حسن آگے بڑھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کر کہا بھوکا ہے، کھانا کھلاؤں گا، تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے شہزادے مجھے آپ سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، تو پھر کیوں رو رہا ہے؟ میں رو رہا ہوں اپنے محسن کو جو 3 دن ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں آیا، وقت مقرر پہ آیا کرتا تھا، میرے پاس مٹی پہ بیٹھ جاتا تھا اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر مجھے کھلاتا تھا اور کہتا تھا مسکین، اور ابن آدم مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ یہ جملے بھی کہتا تھا اور رو بھی رہا تھا زارو قطار۔ امام نے اس سے پوچھا اس کا نام، کہتا کئی دفعہ میں نے نام پوچھا پر وہ نام نہیں بتاتا، کہتا تھا تجھے نام سے کیا کام؟ امام فرماتے ہیں اچھا اس کی کوئی نشانی؟ کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی جو آواز ہے نا وہ ان کی آواز سے ملتی ہے۔ جزاکم ربکم، اللہ پرسہ قبول کرے۔ جی میں مسائب پہ پہنچ گیا، کافی زحمت دی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی محبت تھی اس لیے میں نے وہ وصیت نامہ پڑھا، اگر آپ کی محبت نہ ہوتی میں ٹائم نہ لیتا آپ کا۔ جی وزدارو، امام فرماتے ہیں جی وہ میرا مظلوم بابا علی تھا۔ انیس کو ضربت لگی ہے اور 21 کو ابھی ہم بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک ہی دفعہ پہلے پوچھا اس نے کیا علی دنیا میں نہیں رہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں ہم یتیم ہو گئے۔ اس نے کہا شہزادے اگر احسان کر سکتے ہو میرا ہاتھ پکڑو، مجھے قبر پہ لے چلو۔
اور کتاب کی روایتیں سننے والا پابند کتاب پہنچا ہے قبر پہ، ایک چیخ ماری، آسمان کی طرف دیکھا، میرے اللہ اگر ایسا محسن دنیا میں نہیں رہا تو مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اٹھا لے مجھے۔ گر گیا زمین پہ، آقا حسن نے بڑھ کر ہاتھ رکھا نبضوں پہ، انا للہ و انا الیہ۔ جی عزادار 4 اذانیں ہیں جنہوں نے اہل بیت کو رلا دیا۔ پہلی اذان جب بلال نے رسول کی رحلت کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، خواب میں نبی کی زیارت ہوئی، بلال مدینہ جا، واپس آیا، سیدہ نے کہلا بھیجا، حسنین جا کر چچا سے کہو اذان سنائے۔ حکم سیدہ پہ گلدستہ اذان پہ بلال آئے اور کہا اللہ اکبر۔ سیدہ نے اب مصلی بچھایا۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی اور بی بی کا حجرہ متصل ہے، متصل، جو دیکھ کر رہے ہیں جی۔ اور جیسے مؤذن نے کہا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مدینہ یاد آ گیا۔ جب بی بی آتی تھی بابا کھڑے ہو جاتے تھے، وہ منظر یاد آیا، میں کھڑی تھی کلمہ گو بیٹھے تھے۔ شہزادے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں مصلی پہ گر گئی، دوڑے حسن، چچا بلال ہماری ماں مصلی پہ گر گئی ہے۔ ان کو بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ تفصیل نہیں پڑھتا، پہلی اذان، چلو دوسری اذان بھی سن لو۔ دوسری اذان شام کے دربار میں جی، جب سجاد نے خطبہ شروع کیا، یزید نہیں چاہتا سجاد خطبہ پڑھے، دنیا کو بتائے یہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ علی کی اولاد ہے، یہ رسول کا فرزند ہے، کہ اذانیں شروع کرو تاکہ سجاد کا خطبہ رک جائے۔ جیسے مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے رخ کیا یزید کی طرف، یا یزید، او یزید بتا جس کا نام تم اذان میں لے رہے ہو، یہ تیرا نانا ہے یا میری اجڑی پھوپھی کا نانا ہے؟ جزاکم ربکم، اللہ آپ کا پرسہ قبول فرما لے۔ جی اگر یہ ہمارا نانا ہے تو میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں کیوں چھینی، نبی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیوں باندھی؟ چلو آپ کا حصہ ہو گیا جی، 2۔ ہاں تیسری اذان، تیسری اذان جس نے اہل بیت کو رلا دیا، پڑھ دوں تیسری اذان، ہاں عاشور کی صبح۔ میں پہنچ رہا ہوں اپنے مسائل جو مجھے پڑھنا ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ جی امام نے فرمایا آج صبح 10ویں کی صبح کی آذان میرا بیٹا اکبر کہے گا، تاکہ میرے نانا کی آواز سنے یہ یزیدی لشکر، کہیں وہ رک جائے اور اپنے ہاتھ ہمارے خون میں رنگین نہ کرے۔ جی اذان کہی، بیویاں رو رہی تھی، خیام میں کوہرام تھا، اکبر کی آخری اذان سنی جا رہی تھی جی۔ اور پڑھ دوں، آپ کی توجہ ہو گئی، یہ 4تھی اذان، آج لیلۃ القدر، اعمال ضرور کرنا، غافل نہ ہونا، 84 سال کا سفر کٹتا ہے اسی ایک رات میں جی۔ ٹائم نہیں رہا ورنہ میں بتاتا جی۔ ہاں او عزادارو جی، آخری 4تھی اذان 19 ماہ رمضان کی صبح، کوفہ کی مسجد، گلدستہ اذان، مؤذن علی امیر المومنین، گلدستہ۔ میں نے چھوڑ دیا، پہلے کا حصہ نہیں پڑھا، کیسے رات گزاری میرے آقا نے، گھر سے نکلے بدخیں لپٹ گئی، جوڑ دیا سارا۔ علی نے کہا اللہ اکبر،
دونوں بہنیں، شہزادے تو مسجد پہنچے لیکن دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی، دیکھ کر کہتی ہے ذرا بابا کی آذان سنے، بابا کی آذان میں درد ایسے ہے لگتا ہے کہ بابا الوداع کر رہے ہیں۔ ذرا بہن بابا کی آذان کا لہجہ تو سن، وہ آج بابے کا لہجہ کچھ ایسے لگتا ہے جیسے بابا کوفے والوں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ ختم ہوئی آذان، نیچے آئے میرے آقا امیر المومنین مسجد میں، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، حضرت نے ان سب کو جگایا، اٹھو نماز کے لیے۔ یہ ملعون عبد الرحمن بھی سویا تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، ابن ملجم لکھا ہے الٹا سویا ہوا تھا جی، تلوار اس نے زہر میں جو بجھا کر رکھی تھی اس کو سینے کے نیچے چھپا کر ایک غلاف میں بند، حضرت نے اسے بھی اٹھایا، جس طرح تو سویا ہوا ہے اس طرح شیطان سوتا ہے۔ حضرت اپنے قاتل کو بھی بے نماز نہیں دیکھ سکتے، اسے بھی اٹھایا جی، اور پھر اس کے بعد علی آقا نے نماز شروع کر دی۔ علی آقا جی، کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، کچھ آ رہے تھے، حسنین پہنچ گئے تھے، عزیزانو میرے آقا نے نماز پڑھنا شروع کی۔ علی آقا نے پہلا سجدہ کیا، میری زبان گونگی ہو جائے میں نہ پڑھتا، اس ملعون نے تلوار نکالی، علی آقا کے سر پہ بلند کی، اس کا ہاتھ کاش ٹوٹ جاتا، وہ تلوار جو زہر سے بجھی ہوئی تھی علی امیر المومنین کے سر اقدس پہ لگی۔ علی نے جملہ کہا فزتو برب الکعبہ، یہ ہے ترجمہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء، اللہ کی قسم علی کامیاب جا رہا۔ جی عزادارو، سننا چاہتے ہو تو کوئی نہیں، دو چار جملے کتاب والے بھی تو سن لو نا، مجھے اگرچہ اس طرح ذاکری نہیں آتی لیکن کتابی مجلس تو میں سنا سکتا ہوں نا۔ اس کتاب نے لکھا کہ اس وقت دروازے جو مسجد کے بجنے لگے، زلزلہ محسوس ہوا، جبریل نے تاج اتار کے پھینکا، جبریل نے آواز دی قد قتل امیر المومنین، قد قتل وصی رسول اللہ، دین کا کعبہ گر گیا، گرا دیا گیا، ہدایت کے مینار شہید کر دیے گئے۔ یہ جملے جبریل کے تھے، سن لیا کرو کبھی کبھی جملے بھی۔ اور عزادار اس وقت آقا حسن آگے بڑھے، بابا کو سنبھالا، عزادارو اس وقت فرمایا میرا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت کرو۔ آقا حسن نے نماز پڑھائی، علی نے بیٹھ کر پڑھی، ختم ہو گئی نماز۔ 19 ماہ رمضان کی صبح کی، علی خون بہ گیا، پورا لباس خون آلود، امامے پہ لگی تھی تو امامہ کٹ گیا، ریش مبارک خون سے بھر گئی۔ علی کو گھر لایا گیا، پیچھے پیچھے صحابہ تھے عزادار جی، اور اس کے بعد جی، اور آگے امام اپنے بابا کو لے کر جا رہے تھے۔ سنو گے، علی پہنچ گئے کوفے، اپنے گھر کے در پہ رک گئے۔ حسن بیٹا یہ سب سے کہہ دو میں راضی ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ صحابہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ کو تنہا کیسے چھوڑ کے جائیں؟ فرمایا نہ، ابھی میں اندر داخل ہوں گا، میری بیٹیاں مجھے زخمی حالت میں دیکھیں گی، میری بیٹیاں جنہوں نے نانے کا صدمہ دیکھا، جنہوں نے ماں کا صدمہ سہا، اب یہاں مجھے زخمی حالت میں دیکھ کر میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ آپ کی طرف سے ایک جملہ کہہ دوں، مولا یہ گلشن آباد والے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آپ کی غیرت برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آپ کے نمازی صحابہ کے کانوں میں پہنچے۔
مولا اس وقت کیسے گزری ہوگی جب آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں سر کھلے کہہ رہی تھی واہ جانا. تھوڑی دیر کے بعد جنازہ بھی آئے گا, شبی آئے گی, آپ زیارت کریں گے. جی مجھے حکم ایسا ہوا کہ مولانا کوئی حرج نہیں, اے مسائب 2 منٹ تھوڑا زیادہ پڑھ دیں. جی وہ عزادارو میں نے کتابیں کھنگالی ہیں, 3 جنازے 3 مظلوم ایسے ہیں جن کی قبریں مٹا دی گئیں. اب مجھ سے نہ پوچھو مولانا کیوں مٹائی گئیں, میں اشارہ کروں گا سمجھنے والے سمجھیں گے پھر یا نصیب. پہلا جنازہ نبی کی بیٹی زہرا, قبر کس نے مٹائی؟ علی آقا نے خود مٹا دی. زہرا کہتی تھی یا علی میری قبر پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرا گھر جلایا, یا علی میری وصیت ہے, میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ میری وصیت پہ آپ عمل کریں گے, میری قبر پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا. جی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں, چلو میں کہہ دیتا ہوں جو سوچ رہے ہو کہ کیا اتنی مظلومیت تھی کہ زہرا کی قبر وہ محفوظ. دوستو پڑھ لیا کرو کتابیں, لکھا ہوا ہے جب دن کو آئے کہ زہرا کو تو دفن کر دیا گیا, انہوں نے کہا یا علی ہم قبر کھولتے ہیں, پھر جنازہ پڑھتے ہیں. علی نے تلوار نیام سے نکالی, فرمایا اگر ان 40 قبریں جو میں نے بنائی ہیں کسی نے ایک قبر کو ہاتھ لگایا علی تلوار چلا دے گا. جی پڑھ لیا کرو کچھ کتابیں, سادات کی مظلومیت. جی یہ پہلی مظلوم. دوسرا مظلوم پڑھ دو. دوسرا مظلوم جس کی قبر کو مٹایا گیا 10ویں کے دن علی اصغر کی قبر. ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں کتاب. جی ننھی سی قبر. جی اور جب دفن کیا اور پھر وہ قبر کا نشان مٹا دیا. اور مجھ سے پوچھو چاہتے تھے میرے مظلوم امام کہ یہ نازک گل گھوڑوں کی ٹانپوں سے بچ جائے, یہ ننھی کلی نوکے نیزہ پہ سوار ہونے سے بچ جائے. پر عزادارو جب 11 محرم ہوئی عمر سعد نے حکم دیا کہ ہاتھوں میں نیزے لو, اصغر کی قبر تلاش کرو. عزادارو مر نہیں جاؤ گے. وہ قیامت کوئی صورت تھی جب اصغر کی قبر پہ نیزے لگ رہے تھے, وہ اچانک ایک نیزہ. عزادارو کچھ دوست سوچ رہے ہیں ماں اور بہن خیموں میں بند ہوگی. نہ, ماں بھی دیکھ رہی تھی, بہن بھی دیکھ رہی تھی, خیمے جل چکے تھے, کناتیں جل چکی تھی. وہ عزادار وہ جیسے نیزہ بلند ہوا اصغر کا لاشا. وہ عزادار اس وقت ملعون نے سر جدا کرنے کے لیے زمین پہ لٹایا, خنجر نکالا, گلے اصغر پہ چلایا, ماں گر گئی اور بچی دوڑی چچا غازی. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. بی بی زہرا راضی ہو, رسول اللہ راضی ہو, بانی مجلس امام زمانہ راضی ہو. وہ عزادار اور تھوڑی دیر رک جاؤ. جی اور پھر اور تیسرا جنازہ بھی پڑھ لو. تیسرا جنازہ جس کی قبر مٹائی ہے, معاف کرنا مولا علی کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا. امام باقر کے زمانے تک یہ قبر چھپی رہی. امام باقر نے اعلان کیا رک جاؤ جنازہ 1 منٹ, یہ آ رہا ہے جنازہ پر سن لو کہ اب یہ جنازہ حسنین نے اپنی حویلی سے اٹھایا. عزادارو دونوں بہنیں جنازے کے پیچھے چلی, دیکھ کر کہتی ہے بابا عید کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا, اب عید کے لیے آ گئی. بابا آپ کس کے سہارے ہمیں چھوڑے